جھولی ہے نہ پیالہ ہے. یہ ہم جی طائف میں ایک یہاں پہ جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ ہمیں لے کے آئے ہیں. ایک چائے کا ایک بڑا مشہور کوئی اسپاٹ ہے. ہم جی اس وقت طائف مکہ روڈ پہ یہاں سے دو راستے جاتے ہیں. ایک ہے جو ہمارا جیسے آبٹ آباد مری والا روڈ ہے اسی طرح ہے، اور ایک نیچے سے ہے وہ ذرا تھوڑا سا میدانی راستہ ہے. تو ہم یہ اس پہاڑی راستے سے جا رہے ہیں عمرہ کرنے. تو یہ اس وقت ایک ویو پوائنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. another good morning from العتیف near to طائف، جہاں پہ ہم نے نائٹ اسٹے کیا تھا عمرہ آن بائک کے سلسلے میں. ابھی ہم طائف کے لیے سفر کریں گے اور یہ لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے. اس کے بعد وہاں پہ بائک کھڑی کر کے ہم عمرہ کر کے دوبارہ مکہ جائیں گے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے نائٹ اسٹے کیا تھا. یہ روڈ ہے چل رہی ہے. اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، سفر شروع کر رہے ہیں. تو چلیں ہمارے ساتھ. یہ ایک افغانی ریسٹورنٹ ہے جی العتیف میں. یہاں پہ ہم نے بریک فاسٹ چھوٹا سا کیا اور ابھی ہم دوبارہ اپنا سفر روانہ کر رہے ہیں. طائف کی طرف ہمارا سفر جاری ہے جی. اور ہم اس وقت راستے میں ہیں. طائف یہاں سے ہے تقریباً کوئی 63 کلومیٹر، 63 کے قریب ہے. اور طائف میں ہم یہ بائک ایک دفعہ پہلے پارک کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ ہی میقات ہے. وہاں پہ عمرہ کی نیت کریں گے، احرام باندھیں گے اور پھر اس کے بعد مکہ جائیں گے. اور مکہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس آ کے پھر ہم بائک لے کے آگے جائیں گے مکہ. تو یہ ہے ترتیب کوئی اس پروگرام کی جس کو ہم نے شروع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تقریباً میقات والی منزل کے ہم بالکل قریب ہیں. طائف، اپروچنگ طائف. طائف 37 کلومیٹر ہے جی، 10 کلومیٹر یہاں سے ہے جی، کوئی تقریباً 35 کلومیٹر اور طائف کا سفر. اور یہ راستے میں ایک ٹاؤن آیا ہے چھوٹا سا، کوئی آبادی ہے، نام تو نہیں پتہ چلا اس کا، لیکن خوبصورت ہے اور کافی بڑا ٹاؤن ہے. لینڈسکیپ اور ایٹماسفیئر ایک دم چینج ہو گیا ہے. المطار ایئرپورٹ یہ رائٹ سائڈ پہ ہے جی، اس کا ٹرننگ پوائنٹ. اور سیدھا جو ہے وہ طائف کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور دیکھیں گرینری سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پہ، اور دیکھیں لینڈسکیپ بالکل چینج ہے. یعنی وہ جو بیرن اور وہ تھا ماؤنٹین اور سینڈ وغیرہ، اس کی جگہ پہ یہ والا جو لینڈسکیپ ہے اب اس نے جگہ لے لی ہے. تو الحمدللہ جیسے جیسے آگے جائیں گے، طائف ویسے بھی گرین ہے اور ٹھنڈی جگہ ہے جیسے آبٹ آباد مری وغیرہ ہے پاکستان میں.
طائف اب یہاں سے کوئی تھوڑا دور ہے، اور طائف سے پہلے اس کی یعنی سٹی کی آبادی، اور یہ دیکھیں ہلی ایریا. یہ سعودی عرب میں پہلا ایک پہاڑی سلسلہ دیکھ رہے ہیں جو کہ تھوڑا سا سرسبز و شاداب ہے. باقی تو بیرن ہم نے دیکھے ہیں ٹل اپ ٹو ناؤ. جی ہم طائف سٹی کے اندر ہیں اس وقت، اور یہاں پہ تھوڑی دیر سٹے کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے نکلتے ہیں. ہم نے جی اپنی بائک البخاریہ اب طائف میں اپنے ہوسٹ کے گھر میں کھڑی کر دی ہے، اور یہ ہمیں اب چھوڑنے جائیں گے مکہ کی طرف. طائف سے عمرہ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی روانہ ہوں گے ابھی کچھ تھوڑی دیر کے بعد. یہ ہم جی طائف میں ایک یہاں پہ جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ ہمیں لے کے آئے ہیں. ایک چائے کا ایک بڑا مشہور کوئی اسپاٹ ہے، بڑی کڑک اور مسالے دار چائے بناتے ہیں، وہاں پہ آئے ہیں. اور ادھر میں نے کہا آپ کو کیپچر کر کے دکھاؤں. یہ دیکھیں یہ کوئی ٹریڈیشنل سٹائل میں انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ جی چائے ہے کوئی اسپیشل مسالے دار، یہ ہم نے منگوائی ہے. وہ جو ہمارے ہوسٹ ہیں انہوں نے ان کی طرف سے انہوں نے ہی بتایا ہے، وہ سامنے نہیں آنا چاہتے کیمرے کے. تو یہ چائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جی اس وقت مسجد القوا یہ طائف کے اندر ہے، موجود ہے، لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو کیونکہ یہ جو یہاں کے بندے لوکل ہیں اوپر وہ مسجد ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے اب وہاں پہ. انہوں نے شاید پیس آف ٹائم یہ اس کا خیال بھی نہیں کیا گیا اور ختم ہو گئی. اور ادھر جو ہے اوپر ایک گھر ہے یہاں پہ اس طرف، کیونکہ یہاں اس کے بارے میں بھی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے، اور ان کے اوپر کوڑا وغیرہ بھی. اس لیے یہ اتھینٹک نہیں ہے، جسٹ ایک انفارمیشن ہے آپ سے شیئر کرنے کی. ہم جی اس وقت طائف مکہ روڈ پہ یہاں سے دو راستے جاتے ہیں. ایک ہے جو ہمارا جیسے آپٹا آباد مری والا روڈ ہے اسی طرح ہے، اور ایک نیچے سے ہے وہ ذرا تھوڑا سا میدانی راستہ ہے. تو ہم یہ اس پہاڑی راستے سے جا رہے ہیں عمرہ کرنے. تو یہ اس وقت ایک ویو پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں. یہ دیکھیں اوپر سے سڑک کے اوپر سے یہ سارا ویو نظر آ رہا ہے، اور ایسے جیسے کوئی سانپ بل کھاتا ہوا جا رہا ہے. یہ روڈ ہے، تو رات کا وقت ہے. اب میں زیادہ کیپچرنگ تو نہیں کروں گا، یہ چیزیں میں واپس آؤں گا جب بائک لے کے آؤں گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی میں اس کو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ روڈ. ابھی ہم جلد از جلد بس مکہ پہنچنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو اندر کی بے چینیاں ہیں وہ بس سب دم توڑ رہی ہیں، اور اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیدار کرنا چاہتے ہیں. اور میں اب یہاں سے ساری دعائیں اور تمنائیں لے کے جا رہا ہوں. اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، آپ لوگوں کے بھی دعا کریں گے آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو میرے کانٹیکٹ میں ہیں، جو آنے والے وقت میں بھی آئیں گے، ان سب کی حاضری اپنے در پہ ان کا حاضری شرف بخش دے یا اللہ. یہ میں دعا مانگوں گا، اس سے بڑی دعا نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس حاضری کو قبول فرمائے.
چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔